الرحمن الرحیم کتاب مغنی الادیب درس دہم مسئلۃ تلزم اذ الاضافۃ الی جملۃ اما اسمیۃ او فعلیہ۔ بس ہماری یہ ہے کہ از ہم بیان کر چکے ہیں کہ از اسماء ظروف میں سے، اور ظروف کی پھر دو طرح کے قسمیں ہیں۔ کچھ ظروف ایسے ہیں جو لازم الاضافت ہیں کہ اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، اور کچھ ظروف وہ ہیں کہ وہ جائز الاضافت ہیں، لازم الاضافت نہیں ہیں۔ فرماتے یہ ہے کہ یہ لفظ از پہلی قسم میں سے ہے، یعنی ایسے ظروف میں سے ہے جو لازم الاضافت ہیں، جن کا مضاف ہونا لازم ہے۔ یہ جو لازم الاضافت ہے ان کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مفرد اور جملہ دونوں کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف اور صرف جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ یہ لفظ از ان ظروف میں سے ہے جن کی اضافت لازم ہے کہ جملے کی طرف ہو۔ جملہ خبریہ کی طرف ان کی اضافت لازم ہے، ہاں جملہ ہونا ضروری ہے، خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ تو گویا جملہ اسمیہ کی طرف بھی لفظ از مضاف ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ جب جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا تو اس کی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ لفظاً و معناً دونوں اعتبار سے فعلیہ یعنی فعل ماضی ہے، ایسا جملہ فعلیہ ہے کہ جو لفظاً بھی اس کا فعل ماضی ہے اور معناً بھی اس کا فعل ماضی ہے۔ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے وہ جملہ فعلیہ ماضویہ ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جو اس میں فعل استعمال ہوا ہے وہ لفظاً بھی ماضی ہے اور معناً بھی ماضی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو جملہ استعمال ہو رہا ہے وہ جملہ فعلیہ جس کی طرف یہ لفظ از مضاف ہو رہا ہے، اس کا فعل لفظاً ماضی نہیں ہے لیکن فقط معناً ماضی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ فقط معناً ماضی ہو، لفظاً ماضی نہ ہو، لفظاً ممکن ہے مضارع ہو۔ اب ہم نے بیان کر دیا کہ لفظ از لازم الاضافت ہے، ایک بات، اس کی اضافت جملے کی طرف ضروری ہے، دو باتیں۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور چوتھی بات یہ پڑھی جو جملہ فعلیہ ہوگا اس کا فعل ماضی ہوگا، خواہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے ماضی ہو، یعنی اس کا لفظ بھی فعل ماضی ہے اور اس کا معنی بھی فعل ماضی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا جملہ فعلیہ ہو کہ جس کا فعل معناً فعل ماضی ہے لیکن لفظاً فعل ماضی نہیں ہے۔ اب اس تینوں چیزوں کی مثال جو ہے اس قرآن کی آیت میں جمع ہو گئی ہے کہ الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہاں پر دیکھیں اس آیت کریمہ میں تین از استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا از استعمال ہوا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ پہلا از آ گیا۔ دوسرا ہے اذ ہما فی الغار، تیسرا آیا ہے اذ یقول لصاحبہ۔ تو اب ان مثالوں میں دیکھ لیں کہ پہلے میں اذ اخرجہ الذی، اخرجہ جملہ فعلیہ کی طرف یہ لفظ از استعمال مضاف ہوا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کا فعل جو اخرجہ ہے لفظاً بھی ماضی ہے اور معناً بھی ماضی ہے۔ دوسرا آیا ہے از ہما فی الغار، اس میں لفظ از جو ہے مضاف ہوا ہے جملہ اسمیہ کی طرف، ہما جو ہے مبتدا ہے، فی الغار جو ہے وہ اس کے لیے خبر بن جائے گی، تو یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوا ہے۔ تیسرا از ہے از یقولو، تو یہاں از جو ہے جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوا ہے،
اور اس جملہ فعلیہ کا جو یقول و فعل ہے یہ لفظاً فعل ماضی نہیں ہے لیکن معنن فعل ماضی ہے. لفظاً تو یہ مضارع ہے لیکن معنی کیا ہے؟ ماضی والا ہے. تو یہاں پر یہ تو لفظ از کس کے لیے استعمال ہوا؟ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. جملہ فعلیہ لفظاً و معنن دونوں اعتبار سے جملہ ماضیہ ہوگا یا صرف معنن فعل ماضی ہوگا. اب یہ بیان ہو گیا کہ آغا صاحب نے بیان کر دیا کہ یہ جملہ لفظ از ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. قانون یہ ہے کہ جملہ جس کی طرف یہ مضاف ہوا ہے اس مضاف الیہ کے دونوں جزوں کا ذکر ہونا ضروری ہے. دونوں جزوں کو ذکر کرنا چاہیے کیونکہ دونوں جزوں کا ذکر ہونا بغیر کسی سبب کے حذف کرنا اس کو جائز نہیں ہے. لذا اصل یہی ہے کہ جملہ جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے اس کے دونوں جزوں کو ذکر کیا جائے. جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوا ہے تو فعل و فاعل دونوں کو ذکر کیا جائے. جملہ اسمیہ کی طرف اگر مضاف ہو رہا ہے تو مبتدا و خبر دونوں کو ذکر کیا جائے. آغا فرماتے ہیں بعض اوقات اس جملہ کہ جس جملہ کی طرف لفظ از مضاف ہو رہا ہوتا ہے اس کے دو اجزاء میں سے ایک جز کو بعض اوقات حذف کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات اس جملے کو ایک جز کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس حذف سے بعض لوگ جو کم فہم ہیں کو کم علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفظ از مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے. حالانکہ مفرد کی طرف یہ مضاف نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہمیشہ جملے کی طرف ہے. ہاں جملے کے بعض اوقات اس کے دو جزوں میں سے ایک جز کو حذف کر دیا جاتا ہے. لطف ہے کہ بعض اوقات پورے جملے کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو. تو محل بحث کیا ہوا کہ بعض اوقات دو جملوں یعنی جملے کے دو اجزاء میں سے ایک جز کو حذف کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض نافہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے. ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کانت منازل اولاف احدتهم اذ نحن اذ ذاک دون الناس اخوانا. محل بحث جو ہے ہمارا یہ دوسرا مصرع ہے کہ جہاں پر اذ نحن اذ مضاف ہوا ہے اس جملے کی طرف کہ جس جملے کا ایک جز نحنو کو ذکر کر دیا گیا. اسی طرح اذ مضاف ہوا ہے ذاکا کی طرف کہ جس جملے کے یعنی وہ جملے کی طرف کہ جس جملے کے دو جزوں میں سے ایک جز ذاکا کو ذکر کر دیا گیا ہے اور دوسرے جز کو حذف کر دیا گیا. تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دونوں مثالوں میں اگر آپ جو کم فہم ہے وہ سمجھنے لگے دیکھیں جی آپ نے کہا تھا یہ مفرد کی طرح مضاف نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں ہو گئے ہیں از نانو کی طرح مضاف ہو گیا اور از ذا کی طرح مضاف ہو گیا اور یہ دونوں مفرد ہیں. آخر فرماتا ہے یہ غلط ہے، ان کو اشتباہ ہو گیا. نحنو اور ذا کا دونوں مبتدا معذوف یعنی دونوں مبتدا ہیں اور دونوں کی خبریں معذوف ہیں. تو جب دونوں مبتدا ہے اور دونوں کی خبریں معذوف ہیں تو اس بنا پر یہ دونوں مثالوں میں لفظ از جملے کی طرف مضاف ہوا ہے، پھر مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوا. اگر دونوں یعنی مبتدا ہیں تو اس کی خبریں کہتے ہیں پہلے کے لیے اس کی اصلی عبارت یوں بنے گی از نحنو متعلفون. از نحنو متعلفون، نحنو مبتدا متعلفون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ اور لفظ از جملہ اسمیہ کی طرف مضاف. اور دوسرا ہے از ذاکا کائنون، از ذاکا کائنون. تو از جو ہے یہ مضاف ہوا ہے دوسرے جملہ اسمیہ کی طرف کے ذاکا مبتدا ہے، کائنون اس کے لیے خبر ہے. تو یہ از جو ہے یہ بھی جو ہے جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوا ہے نہ کہ مفرد کی طرف. اب اگلی بات آ گئی کہ آغا آپ نے جو یہ ضامت کی ہے، آپ نے یہ کہا ہے، سوال کرنے والے نے کر دیا کہ آپ نے اتنی بڑی زحمت کی، دونوں کو مبتدا بنایا، دونوں کی خبریں معذوف کی، جس کا مقصد ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ دو جملے ہیں اور دونوں کی خبریں جو معذوف ہیں. آپ اس طرح کریں نا، مہربانی کر لیں
لفظ از جو ہے اس کو پہلے کو مضاف کریں جملہ اسمیہ کی طرف، اور اس جملہ اسمیہ کا پہلا جز نحنو ہے کہ جو مبتدا ہے، اور دوسرا جو ہے جز ہے از ذاکا، اس کو اس کی خبر بنا لیں۔ جب یہ اس کی خبر بن جائے گا تو یہ اس کے لیے ایک جملہ بن جائے گا، اور جملہ بن جائے گا تو پھر ہمیں علیحدہ سے کسی خبر کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سیوطی میں پڑھ چکے ہیں، سمدیہ میں بھی شاید آپ پڑھ چکے ہیں، بہرحال سیوطی میں ضرور پڑھا ہے کہ لا یکون ظرف الزمان خبرا عن الجثہ، کہ ظرف زمان جو ہے اس میں عین سے خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ نحویوں کا مسلم قانون ہے کہ اسم زمان اسم ذات سے خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم زمان اسم ذات پر حمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسم ذات سے اسم ظرف جو ہے وہ خبر واقع ہونے کی، یعنی ظرف زمان اسم ذات سے خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس قانون کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ از ذاکا جو ہے نحنو سے خبر نہیں واقع ہو سکتی، کیونکہ نحنو جو ہے وہ اسم ذات ہے، اسم عین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایز جو ہے لا محالہ طور پر، یہ دوسرا ایز جو ہے یا تو ظرف ہے خبر مقدر کے لیے، کہ جو نحنو کی خبر ہم نے معزوف کی ہے اس خبر مقدر کے لیے یہ ظرف ہے، ایک بات، یا یہ ظرف ہے اس حال کے لیے جو اخوانن سے حال واقع ہوتا ہے۔ اخوانن جو ہے یہ ذوالحال ہے اور اس کا حال یہاں پر معزوف ہے، اور وہ کون ہے؟ متصافین۔ یہ متصافین اس کے لیے حال ہے اخوانن کے لیے، اور یہ از ذاکا اس حال سے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آغا صاحب جس وقت اخوانن کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اخوانن کو بنایا ہے ذوالحال، اور متصافین کو آپ بنا رہے ہیں حال جو مقدر ہے۔ قانون ہے کہ جس وقت ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت حال کو مقدم کیا جاتا ہے تاکہ اس کا حالت نسبی میں اشتباہ نہ ہو صفت کے ساتھ۔ تو یہاں آپ کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں بھی یہ قانون بالکل یعنی ذہن میں تھا، اس وجہ سے ہم نے متصافین کو حال فرض کیا ہے۔ کس سے فرض کیا؟ اخوانن سے، اور وہ بھی مقدم فرض کیا ہے، بعد میں فرض نہیں کیا۔ تو گویا ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ از نحنو، اس کی اصلی عبارت پھر یوں بن جائے گی از نحنو متعلفون از ذاکا کائنون دون الناس متصافین اخوانن۔ تو یہاں متصافین جو ہے وہ ہم نے مقدم ذکر کر دیا ہے، مقدر کیا ہے کہ وہ اخوانن کے بعد نہیں بلکہ اخوانن سے مقدم ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس کو دون الناس سے بھی مقدم ذکر کر دیا جائے گا۔ اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ دون الناس یہ بھی تو ظرف ہے، جس طرح ایک ظرف زمان جو ہے وہ ذات سے خبر واقع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ظرف زمان جو ہے وہ ذات سے ظرف بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ تو آغا صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہماری بات، آپ کی بات ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن متاسفانہ دون جو ہے وہ ظرف زمان نہیں ہے، ظرف مکان ہے۔
جب ظرف مکان ہے تو پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں بنے گی. اور یہ ذالکہ کا مشار الیہ کون ہے؟ ذالکہ مشار الیہ کہتا ہے وہی تجاور ہے کہ جس کو ہم کلام سابق سے سمجھ رہے ہیں. تو اصل عبارت ہم نے کیا بنا دی اس کی؟ اصل عبارت ہم نے یہ بنائی کہ اخوانن، یعنی یوں بنایا یہ پورا شعر، کانت منازل الاف احدتهم اخوانن از نحنو از ذاکا از نحنو متعلفون از ذاکا کائنون دون الناس. تو یہ اصلی عبارت بن جائے گی. تو جب یہ اصلی عبارت بنے گی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اخوانن جو ذوالحال ہے اس کو پہلے رکھ دیا ہے. بعض اوقات لفظ از کے پورے جملے کو حذف کر دیا جاتا ہے. جو جملہ لفظ از کا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے اس پورے جملے کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، اور اس جملہ کے عوض میں از پر ہم تنوین داخل کر دیتے ہیں، جس تنوین کو تنوین عوض کہا جاتا ہے. اور یہ اب تنوین چونکہ ساکن ہے، نہ آپ نے نام یعنی ہدایہ میں بھی پڑھا تنوین کی تعریف کہ تنوین وہ نون ساکنہ ہے جو کلمہ معرب کے آخر میں ملحق ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکنہ ہوتی ہے. دوسری طرف سے لفظ از کا زال جو ہے وہ بھی ساکن ہے. تو اب کیا کیا؟ کہتے ہیں التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم نے زال کو کسرہ دے دیا. تو یہ جو کسرہ زال کو دیا گیا یومئذ یا حینئذ میں، یہ کسرہ اس التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہے. وَإِلَّا اصل تنوین میں سکون تھا اور اس سکون کی وجہ سے التقاء ساکنین ہو رہا تھا. تو اس التقاء ساکنین کی وجہ سے بچنے کی خاطر ہم نے اسے کسرہ دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسرہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اذا حرک بالکسر، اس تحریک میں اگر کسی ساکن کو متحرک کرنا ہو تو اس میں اصل کسرہ دینا ہی ہے. تمام جمہور نحوی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس صورت میں کہ جس وقت لفظ از کو مضاف الیہ کے عوض میں تنوین دی جاتی ہے وہ اس صورت میں بھی مبنی ہے. لیکن ہمارے ایک مولانا صاحب آئے ہیں جسے اخفش صاحب کہتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لفظ از اسم تھا، ظرف تھا، مبنی تھا، اس لیے کہ یہ حرف کے ساتھ شباہت افتقاریہ رکھتا تھا. کیوں شباہت افتقاریہ رکھتا تھا؟ کیونکہ یہ اپنا معنی دینے میں جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جملے کا محتاج تھا. اور جو بھی اسم اپنا معنی دینے میں جملے کا محتاج ہو اور اس کی یہ احتیاج بھی بالاصالت ہو، کیا معنی بالاصالت؟ کہ اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہ ہوتا ہو، تو وہ شباہت افتقاریہ پیدا کر لیتا ہے حرف کے ساتھ، اور اس شباہت افتقاریہ کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے مبنی. اب لفظ از جب تک اسے جملہ کے عوض میں تنوین نہیں دی گئی تھی ہم تسلیم کرتے تھے کہ یہ مبنی ہے. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کہ جس صورت میں ہم نے اس کے جملے کو حذف کر کے اس کی جگہ پر تنوین دے دی ہے اور یہ بن گیا ہے یومئذ یا حینئذ، میں اس بات کا قائل ہوں کہ اخفش کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مبنی نہیں ہے، معرب ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کی بنا تھی اس وجہ سے کہ یہ جملے کا محتاج تھا، اور جملے کی احتیاج کی وجہ سے اس کو حرف کے ساتھ شباہت افتقاریہ تھی. اب چونکہ آپ نے لفظ اس از کے جملے کو کر دیا حذف،
اور حذف ہونے کے بعد یہ اس کے عوض میں دے دی گئی ہے تنوین. تو جب تنوین دے دی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ جملے کا محتاج نہیں رہا. جب جملے کا محتاج نہیں رہا تو اس کی شباہت افتقاریہ جو ہے ختم ہو گئی. جب شباہت افتقاریہ ختم ہو گئی تو پھر یہ اسم میں اصل اعراب ہے، اسم اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گا. اسم اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائے گا. اور اسم میں اصل کیا ہے؟ اعراب ہے، لہذا یہ لفظ اس جو ہے معرب ہو جائے. اس پر جو اعراب آیا ہے، یہ جو یومئذ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنوین، اخفش کہتا ہے یہ تنوین اعرابیہ ہے. تنوین کون سی ہے؟ اعرابیہ ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لفظ یوم اس کی طرف مضاف ہوا ہے. جب لفظ یوم اس کی طرف مضاف ہوا ہے تو یہ از یوم کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا اعراب جو ہے وہ جر ہوتا ہے. لذا اس پر جو اعراب جو کسرہ آیا ہے وہ عوض نہیں ہے، بلکہ یہ اعرابیہ کا کسرہ ہے، اور اعرابیہ تنوین کسرہ آیا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ. لیکن آغا اخفش کو رد کر دیا کہ آغا اخفش آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اس طرح معاملہ نہیں حل ہوگا. پہلی بات آپ نے کہا ہے کہ لفظ از کی حرف کے ساتھ شباہت ختم ہو گئی ہے. آپ توجہ فرمائیں اور غور کریں، لفظ از کی اب بھی شباہت جو ہے وہ باقی ہے. کیوں؟ لفظ از صرف حرف کے ساتھ شباہت افتقاریہ نہیں رکھتا، بلکہ شباہت وضعیہ بھی رکھتا ہے، کہ جس طرح حرف جو ہے ایک حرفی یا دو حرفی ہوتا ہے اسی طرح اپنے مقام وضع میں، اسی طرح لفظ از بھی جو ہے اپنی وضع میں دو حرفوں پر ہے. لذا دو حرفوں پر وضع ہونے کی وجہ سے اس کی اب بھی شباہت وضعیہ حرف کے ساتھ باقی ہے. تو جب شباہت وضعیہ حرف کے ساتھ باقی ہے تو پھر یہ پہلے بھی مبنی تھا، لہذا اب بھی اسی شباہت کی وجہ سے مبنی ہے. باقی رہ گیا آپ نے یہ کہا کہ جی آغا صاحب کہ یہ شباہت افتقاریہ اس کی ختم ہو گئی ہے. یہ آپ نے اشتباہ کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آج بھی یہ شباہت افتقاریہ اس کی باقی ہے. شباہت افتقاریہ آج بھی اس کی باقی ہے. تو جو رکھیں کس طرح باقی ہے؟ کہتے اس طرح باقی ہے کہ ہم نے لفظ از، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ از اپنے معنی دینے میں بالاصالہ جملے کی طرح مضاف تھا. جی اخفشہ فرماتے ہیں ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ لفظ از اپنا معنی دینے میں جملے کی طرح محتاج تھا اور ہے بھی. اب آغا صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ جملے کی طرح مضاف تھا اور اس کو شباہت بھی افتقاریہ تھی، اب جو ہم نے جملہ حذف کیا ہے وہ کسی دلیل اور علت کی وجہ سے حذف ہوا ہے نا، اس کے عوض میں ہم نے تنوین دے دی ہے، اور عوض اور معوض دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. لذا جملہ اسمیہ جو حذف یا جملہ جو مضاف الیہ اس کا ہے وہ جو حذف ہوا ہے وہ ایک علت کی وجہ سے، ایک سبب کی وجہ سے حذف ہوا ہے. اور جو چیز کسی علت اور سبب کی وجہ سے حذف ہو گویا وہ باقی ہوتی ہے. کیسے باقی ہوتی ہے؟ یعنی جب تک وہ علت اور سبب باقی ہے اس وقت تک وہ حذف ہے. جیسے ہی وہ علت اور سبب باقی ختم ہو جائے گا وہ فوراً واپس آ جائے گا. اس کی مثال ایک آپ کو خدمت میں عرض کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں موصول ہے. یہ موصول، یہ اپنے موصول کے بارے میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ ہے کہ الف لام مقدر کی وجہ سے مبنی ہے، دوسرا نظریہ کہ نہیں یہ اپنے صلہ کی وجہ سے مبنی ہے. تو اگر یہ دوسرے نظریے کو قبول کر لیا جائے کہ یہ صلہ کی وجہ سے مبنی ہے تو بعض اوقات موصول کا صلہ جو ہے حذف ہو جاتا ہے کسی دلیل کی وجہ سے. تو جب کسی دلیل کی وجہ سے حذف ہوتا ہے تو وہ دلیل جب اس وقت تک جب تک موجود ہوتی ہے اس کو صلے کو بھی اسی طرح باقی رکھا جاتا ہے.
اور جب باقی ہوتا ہے یعنی گویا وہ صلہ باقی ہے، تو جب گویا صلہ باقی ہے تو موصول اس گویا کی وجہ سے مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہی صلہ جو ہے جس کی طرف اس کو احتیاج تھی وہ احتیاج ابھی بھی باقی ہے اور وہ صلہ بھی ابھی تک باقی ہے. تو جس طرح معنی نفی میں صلے کی طرف احتیاج باوجود اس کے کہ صلہ معذوف ہو چکا ہے اب بھی باقی ہے، اسی طرح اس لفظ اذ میں بھی اس کی افتقار اسی طرح باقی ہے جس طرح موصول میں صلے کا افتقار باقی ہے. حذف ہوا ہے تو کسی علت و سبب کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عوض. جب تک یہ عوض ہے، جیسے ہی عوض ہٹے گا وہ جملہ اپنی طرف واپس آ جائے گا. تو جملے کا واپس آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ موجود تھا. اگر وہ حذف ہو جاتا، ختم ہو چکا ہوتا، نیست و نابود ہو چکا ہوتا تو اس کی یہ یعنی اس علت کے عوض کے ختم ہونے کے بعد اس کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس کا واپس آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا وہ موجود ہے. تو جب گویا موجود ہے تو پھر گویا اس کی احتیاج بھی باقی ہے. جب گویا احتیاج بھی باقی ہے تو پھر شباہت افتقاریہ بھی باقی ہے. دیکھیں جی آج اتنے کافی ہے. مسئلۃ تلزم اذ الاضافۃ، اذ کو اضافت لازم ہے الی جملۃ، جملے کی طرف، اما اسمیۃ، چاہے وہ اسمیہ ہو، او فعلیۃ یا فعلیہ ہو. والفعل ماض لفظا و معنی، اور جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کا فعل یا ماضی ہوگا لفظا اور معنی دونوں اعتبار سے، او معنی فقط، یا فقط معنی ہوگا، یعنی ماضی ہے فقط معنی، لفظا ماضی نہیں ہے. وقد اجتمعت الثلاثۃ فی قولہ تعالی، اور تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں. جیسے الا تنصرہ اللہ، الا تنصرہ، آگاہ ہو جاؤ. اگر ان لا تنصرہ، یہ الا نہیں ہے، ان لا ہے. جو الا بنا ہے وہ اصل میں ان لا ہے، کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، ہو کہ ضمیر کا مرجع رسول، کہ اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے تو اس رسول کی مدد کی اس وقت اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جس وقت کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، ثانی الاثنین، دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، نہ رو، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب اس میں محل بحث کیا ہے؟ اذ پہلا، اذ اخرجہ الذین کفروا، تو یہاں اخرجہ جملہ کی طرف مضاف ہوا ہے اور اخرج فعل ماضی ہے لفظاً اور معنی دونوں کی بات. اذ ہما فی الغار، دوسری اذ کہ جو جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوا ہے، اور تیسرا اذ یقولو کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہوا ہے اور جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل مانن ماضی ہے، لفظاً ماضی نہیں ہے، لفظاً فعل مضارع یقولو. وَقَدْ يُعْزَفُ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ جملتے، بعض اوقات جملے کے دو شطروں میں سے ایک شرط، شطر یعنی جزوں میں سے ایک جز کو حذف کر دیا جاتا ہے. فَيُظَنُّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ، پس وہ بندہ کہ جس کے لیے کوئی خبرہ نہیں ہے، کوئی عقل یا علم نہیں ہے، وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ انہا اضیفت الی معرفہ، کہ اس کو مضاف کیا گیا ہے معرفہ کی طرف ہے. جیسے اختل کا یہ شعر ہے، وہ شعر کیا ہے؟ کانت منازل الاف، یہ الاف جو ہے یہ الف کی جمع ہے، جیسے کافر کی جمع کفار آتی ہے، اسی طرح الف کی جمع جو ہے الاف آتی ہے، الف کی جمع. والالاف بضم الحمزہ، حمزہ کی جمع کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ جمع آلف، آلف کی جمع ہے، مد کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کافر کی جمع کفار آتی ہے. اب اس شعر کا جو ترجمہ بنے گا وہ یوں ہے، کانت منازل، وہ مکان ان دوستوں کی زندگی کا مکان تھا
جنہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا ہوا تھا، جنہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا تھا اخوت و برادری میں، در حالانکہ وہ اخوت و برادری میں کامل تھے، متصافین اخوانن، در حالانکہ وہ قوت و برادری میں کامل تھے، جب ہم دوست مہربان تھے، متعلفون یا ہم مہربان تھے، اس زمانے میں لوگوں کے یہ ہمسائے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ لفظ ایز نحنو کی طرف مضاف ہوا ہے اور لفظ ایز ذاکا کی طرف مضاف ہوا ہے، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مفرد کی طرف مضاف ہو گیا، حالانکہ یہ مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوا۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ نحنو و ذاکا مبتدعان، یہ دونوں مبتدا ہیں، حذف خبرہما، ان دونوں کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے۔ اصلی عبارت ان کی یہ بنیں گی احدتہم اخوانن اذ نحنو متعلفون اذ ذاکا کائنون، یہ والی عبارت بن جائے۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ آغا صاحب یہ خبریں آپ معذوف جو کر رہے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ اذ ذاکا کو نحنو کی خبر بنا دیں تاکہ ایک جملہ بن جائے اور خبر کی کسی اور خبر کی ہمیں ضرورت بھی محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آغا صاحب فرماتے ہیں لا تکون اذ الثانیۃ خبرا عن نحنو، اذ ثانیہ نحنو سے خبر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأنہ زمان، کیونکہ یہ ظرف زمان ہے، ونحنو اسم عین، اور نحنو اسم عین ہے، اور شیوطی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ظرف زمان اسم عین سے یعنی اسم جثہ سے خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتا۔ اچھا چلو یہ تو پھر طے ہو گیا کہ جی یہ خبر نہیں ہے۔ اچھا یہ پھر ہے کیا؟ یہ اذ ثانیہ جو ہے یہ ہے تو اس کو اعراب کی ضرورت ہے، اعراب اس کا نصب ہے، ظرف ہے، تو یہ کس کے لیے ظرف ہے؟ کہتے ہیں بل ہے ظرف لخبر المقدر، یہ ظرف ہے خبر مقدر کے لیے، یعنی متعلفون جو آپ نے خبر مقدر کی ہے اس سے یہ ظرف ہے، یا یہ ظرف ہے لحالن، اس حال سے، من اخوانن جو اخوانن سے ہے، معذوفتن در حالانکہ وہ خود معذوف ہے، اور وہ کون ہے؟ متصافین دون الناس، متصافین دون الناس ہے، یوں عبارت ہے۔ اب وہ سوال آ جائے گا کہ جی یہ حال ذوالحال تو نکرہ ہو گیا، کہتے لا یمتنع ذالک تنکیر صاحب الحال، متصافین کے حال ہونے میں صاحب حال کا نکرہ ہونا جو ہے وہ معنی نہیں ہے، لتاخر ہی، کیونکہ صاحب حال جو ہے مؤخر ہے، متصافین کو ہم نے پہلے رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کہتے کہ یہ از جو ہے حال ہے، نہ کہ آپ حال کے لیے ظرف بنائیں، خود حال کیوں نہیں قرار دیتے؟ کہتے حال اس لیے نہیں قرار دیتے کہ جس طرح ظرف زمان جثہ سے خبر واقع نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ اس سے حال بھی واقع نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدر حال سے یہ ظرف ہے۔ اب آگے اگلا مسئلہ لا لکونہ اسم عینن، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ متصافین جو ہے وہ اسم عین بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کہہ سکے کہ یہ کیا نام ہے اس سے حال واقع نہیں ہو سکتا، لأن دون، اور خود دون جو ہے، دون جو ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دون جو ہے ظرف مکان ہے، لزمان، یہ زمان نہیں ہے، تو جب یہ زمان نہیں ہے تو یہ اس سے خبر واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ والمشار الیہ بذاکا، تو اس ذاکا کا جو مشار الیہ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں التجاور ہے، وہ ہمسایگی ہے، المفہوم من الکلام، کہ جو ہم شعر سے سمجھ رہے ہیں، اور وہ شعر سے کیا نکل رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے شعر کے عبارت سے ہم نے دیکھا ہے کہ مفہوم جو نکلا ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کا پورا ترجمہ کیا ہو گیا کہ وہ مکان ان دوستوں کی زندگی کا مقام ہے جو آپس میں اخوت کا پیمان کیے ہوئے تھے، در حالانکہ وہ برادری میں کامل تھے،
جس دور میں ہم اپنے دوستوں کے لیے مہربان تھے اور وہ لوگوں کے نزدیک اس زمانے میں ہمسائے تھے۔ وَقَدْ تُحْذَفُ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا لِلْعِلْمِ بِهَا، بعض اوقات پورے کا پورا جملہ حذف کر دیا جاتا ہے اس علم کی وجہ سے جو اس جملے کے بارے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وَيُعَوَّضُ مِنْهَا التَّنْوِينُ، اور اس معذوف جملے کے عوض میں تنوین دے دی جاتی ہے۔ پھر یہ کسرہ کہاں سے آتا ہے؟ تُكْسَرُ الزَّال لِالْتِقَاءِ ساکنین، اور زال کو کسرہ دیا جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ نحو جیسے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے، تو یہاں پہ یومئذ میں۔ زعم الاخفش، اخفش کہتے ہیں کہ انا ایز فی ذالک مورب، یہ ایز اس مثال میں مورب ہے۔ کیوں بھائی؟ لزوال افتقارها الى الجملہ تھے، کیونکہ اس کا افتقار زائل ہو چکا ہے جملہ کی طرف، جو جملہ کی طرف اس کا افتقار تھا وہ افتقار زائل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَنَّ الْكَسْرَةَ إِعْرَابٌ، اور وہ کہتا ہے یہ کسرہ اعرابی ہے، لأن اليوم مضاف الیہ، کیونکہ یوم اس کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وَالرُّدَّ، لیکن اس کو رد کیا اخفش کو کہ أَنَّ بِنَاهَا لِوَضْعِهَا عَلَى حرفین، صاحب اس کی بنا جو ہے مبنی ہونا وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دو حرفوں پر وضع ہے، یعنی شباہت وضعیہ رکھتا ہے حرف کے ساتھ۔ اور دوسرا بأن الافتقار باقٍ فی المعنی، باقٍ فی المعنی، اور یہ افتقار اپنے معنی میں باقی ہے ابھی تک، جیسا کہ موصول کے الذی تحذف صلتہ، کہ جس کے صلے کو ہم حذف کر دیتے ہیں کسی دلیل کی وجہ سے، تو جس طرح وہ صلہ دلیل کی وجہ سے حذف ہونے والا باقی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی دلیل کی وجہ سے حذف ہو رہا ہے، یہ بھی باقی ہے۔ بأن العوض ينزل منزلۃ المعوض، کیونکہ یہاں عوض کو معوض ان کی جگہ پر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کان المضاف الیہ مذکور، تو گویا جب اس کی جگہ پر ہم نے عوض دے دیا ہے اور وہ عوض معوض کی جگہ پر آ گیا تو گویا مضاف الیہ مذکور ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔